اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے طولانی فرمان کا جو آخری حصہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا وہ تھا مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر۔ عجیب ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں امیر المومنین کا فرمان۔ میں اس کو دہرائی دیتا ہوں جو نہج البلاغہ میں ہے۔ فرمایا بس وہ علی نے فرما دیا تو اس پر ہمیں 100% ایمان ہے اس کے اوپر، چونکہ علی ہمیں وہی بتاتے ہیں جو رسول خدا سے سنا ہو، اور رسول خدا وہی بیان کرتے تھے جو بذریعہ جبرائیل خدا نے ان کو بتایا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ورنہ بہت ساری احادیث اور روایات ایسی ہیں جن کا فہم، ان کو سمجھنا وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ وہ فرمانے ہیں نہج البلاغہ میں وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفثۃ فی بحر لجی۔ عجیب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں جہاد سمیت، راہ خدا میں جا کے آدمی یا جان بحق ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا بر صغیر کی زبان میں لڑ کے زندہ واپس آ جاتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے۔ یہ بر صغیر کی زبان ہے۔ عربی میں غازی لڑنے والے کو کہتے ہیں، جنگجو، غازی عباس زندہ واپس آئے تھے خیمے میں یا شہید ہو گئے تھے، علقمہ پر شہید ہو گئے تھے نا۔ عربی میں غازی جنگجو کو کہتے ہیں جو لڑتا ہے۔ امام حسین بھی غازی تھے، حضرت اکبر بھی غازی تھے، شہداء کربلا سارے کے سارے غازی تھے۔ غزوات اسی سے ہے نا، رسول خدا کی غزوات، کتنی جنگیں لڑی رسول خدا نے، ان کو وہ غزوات کہتے ہیں، ان کو غزوات کہتے ہیں۔ اچھا، وما اعمال البر عند البر والجہاد فی سبیل اللہ، یہ راہ خدا میں جہاد سمیت، جس میں بندہ آ کے یا لڑ کے واپس آتا ہے یا زندہ یا شہید ہوتا ہے، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت اور ان کی قیمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے۔ قطرہ ہو سکتا ہے لاکھوں جو ہے نا وہ ذرات کا ایک قطرہ بنتا ہو۔ ابھی 1-2 منٹ جو گفتگو کی ہے، پتہ نہیں کتنے ذرات میرے منہ سے لعاب دہن کے نکل گئے ہیں جو مجھے بھی نظر نہیں آئے اور آپ کو بھی نظر نہیں آئے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بہت تیز بولتے تھے، اور وہ جو ہے نا وہ لعاب دہن کے جو قطرات تھے نا وہ نظر آتے تھے۔ تو ایک پاکستانی استاد سے پوچھا گیا، بھائی آپ بہت دور کیوں بیٹھتے ہیں، وہ نزدیک کیوں نہیں بیٹھتے؟ استاد کا نام لے کہا، یار وہ تھوکتے ہیں اپنے شاگرد۔ ہزاروں نفسات یعنی لعاب دہن کے ذرات سے مل کے ایک قطرہ بنتا ہے، ایسا ہے نا۔ یہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں، وہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کی ذرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو، یہ علی سے لکھ کے لے لو، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، لا ینقصان من رزق، اس کے نتیجے میں تمہارے رزق روزی میں کمی نہیں آنے لگی۔ یہ بات علی نے اہل منبر سے کہی ہے، آپ باور کریں۔ ہم ڈرتے اسی سے، ہم سے، مجھ سے کہا ہے، جو بات حق سمجھتے ہو نا اس کو کرو، وہ تمہارا بانی تم سے راضی ہو یا نہ ہو، سامعین مجمع راضی ہو یا نہ ہو، دوبارہ مجلس کے لیے بلائیں یا نہ ملائیں، یہ بات بانیان جو ہے نا وہ مضمون کے مطابق نیاز دیتے ہیں۔ مضمون ان کی پسند کا ہو، یہ نہیں خدا رسول امام کو پسند ہے یا نہیں ہے، مضمون سامعین کی پسند کا ہو
اس کو جو لفافہ دیتے ہیں اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا بعض اوقات تو وہ نوٹ بڑا ہو تو وہ وزن کم ہوتا ہے، پیسہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن بات یہی کرتے ہیں نا، یہ معیار ہے. لا ينقصان من رزق، یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے مقابلے میں تمہارے رزق روزی میں کوئی کمی نہیں آئی. پتہ نہیں میں نے اس کو پہلے کبھی بیان کیا ہے نہیں بیان. حضرت سلیمان وہ ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے، ان کو پرندے درندے چونٹیاں ان کی زبان ان کو سمجھ میں آتی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمیں یہ مچھر ڈینگی مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں ان کی بولی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے جی. اچھا انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنے وہ منہ میں ایک گندم کا دانہ لے کے بڑی تیزی سے سمندر کی لہروں کی طرف جو ہے نا وہ آ رہی ہے. اچھا اتنی بھولی بھالی بھی نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ نا یہ آگے. وہ جو لشکر سے کہتا سلمان اس کا، وہ اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے لشکر سلیمان اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے بلیوں کو چلے جاؤ ورنہ یہ تمہیں جو ہے نا لَيَحْتِمَنَّكُمْ سلیمان رون ڈالے گا. یہ حضرت سلیمان اس کا لشکر وہ ٹھیک ٹھاک سمجھتی ہے، ہم سے زیادہ دانا ہے. یعنی یہ روایت کو سننے سے پہلے آپ کو پتہ تھا کہ گندم کا دانہ جب اس کو ثابت زمین پہ بو تو اگتا ہے، 2 ٹکڑے کرو تو وہ نہیں اگتا، لیکن دھنیا کا جو دانہ ہے وہ 2 ٹکڑے کرنے کے باوجود بھی اگتا ہے. چونٹی کو پتہ تھا، ہم کو پتہ نہیں ہے. چونٹی جب گرمیوں میں دانے وہ زمین میں وہ اپنے گودام میں جمع کرتی ہے نا، جو دانہ ملتا ہے گندم کا جو کا، اچھا جی اس کو 2 ٹکڑے کرتی ہے کہ کہیں نمی کے نتیجے میں اگ نہ جائے اور میری محنت برباد نہ ہو جائے. دھنیا کا دانہ ملے اس کو 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، وہ اگ جائے تو پھر تو اس کا فائدہ نہیں نا، اس کی محنت ضائع ہوتی ہے. بڑا ہوشیار ہے نا. اچھا وہ بڑی تیزی سے وہ نہروں کے قریب آئی، لہروں کے قریب، اور اتنے میں سمندر کے اندر سے ایک مینڈک باہر نکل آیا. اس نے اپنا منہ کھولا اور یہ اپنے منہ میں گندم کا دانہ لے کے اس کے منہ کے اندر چلی گئی. یہ حضرت سلیمان نے سوچا یہ کوئی بہت غیر معمولی بات ہے. وہ اس کا انجام دیکھنے کے لیے، نتیجے دیکھنے کے لیے وہیں حضرت سلیمان کھڑے رہے. اچھا اب تھوڑی دیر میں، مجھے نہیں پتا تھوڑے گھنٹے لگے یا 1 گھنٹہ لگا، یہ واپس آئی. حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے بتاؤ. میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ ظالم جو ہے نا بے رحم نہریں تمہیں بہا کے نہ لے جائیں. تو اس کے منہ میں چلی گئی، پھر تھوڑی دیر کے واپس آ گئی. کیوں ایسا ہوا؟ وہ گندم کا دانہ کدھر گیا؟ وہ چونٹی کہتی ہے اس سمندر کی تہ میں نا پتھر ہے، پتھر کے اندر ایک کیڑا بستا ہے. وہ کیڑا بستا ہے، اس کی رزق و روزی کا اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے. میں دانہ لے کے یہاں آتی ہوں، میں تو چونکہ اس کچھوا کی سواری پر سوار ہو کے جاتی ہوں، ویسے تو میں نہیں جا سکتی. کچھوا میں اس کے منہ میں جاتی ہوں، وہاں جا کے جو ہے نا وہ اس لوڈ کو ادھر جا کے ان لوڈ کرتا ہے. وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ مینڈک، کیا کہتے ہیں مینڈک، ہاں مینڈک، اور اس کا خوراک فراہم کر کے پھر وہ واپس آ جاتی ہوں. یہ نظام قدرت ہے جو یہ روایت میں ہے. ٹھوس پتھر کے اندر جو نابینا کیڑا بستا ہے، نابینا کیڑا بستا ہے، اس کی رزق روزی کا اللہ نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے. اس نابینا کیڑے کو خدا وہ دیتا ہے. تو جو غلط مجلسیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو سبز باغ دکھا کے فیس وصول کرتا ہے، اس نے تیری رزق روزی کی ذمہ داری نہیں لی. 12واں سپارہ ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر زمین پر حرکت کرنے والے جانور کے رزق روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے. لا ينقصان من رزق، یہ امر بالمعروف اور نہی منکر، جو حق کی بات ہے اس کو کرو.
لوگ آ کے رسول خدا کے سامنے امیر مومنین کی شکایتیں لگاتے تھے، فرماتے تھے دیکھو علی کی ایک خصوصیت ہے، قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پسندیدہ صفت بیان کی ہے، وہ صفت علی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لا یخاف اللہ لومۃ لائم، خدا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے، برے بلا کہنے والے، گالی گلوچ دینے والے کی علی پرواہ نہیں کرتا۔ حق کی بات کرو تو یہ لوگ سراہتے ہیں، ہاں وہابی کہتے ہیں، مقصر کہتے ہیں، بہت سبق آموز چیز ہے۔ میں پہلے بھی دہرا چکا، ابھی بیان کر رہا ہوں۔ عقیل غروی، علامہ عقیل غروی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر دے، یہاں پاکستان آئے ہوئے تھے، پنڈی کے ایک امام بارگاہ میں انہوں نے مجلس پڑھنی تھی، تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اظہر حیدری صاحب ہیں، آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ میں اس کے مین دروازے سے گزرا، اس امام بارگاہ جہاں عقیل غروی نے مجلس پڑھنی تھی، وہاں اوپر لکھا ہوا تھا مقصرین لشکر یزید سے بدتر ہیں۔ تو انہوں نے جو انتظامیہ کا بندہ کھڑا تھا گیٹ پہ، اس سے پوچھا یہ مقصر کون ہیں جو لشکر یزید سے بدتر ہیں؟ اسلام آباد کی اس طرف اشارہ کر کے کہا یہ آغا شفا اور اس کا ٹولہ ہے۔ آغا شفا یعنی میں، ٹولہ یعنی آپ لوگ۔ اچھا، ان کا آغا شفا اور اس کو ٹولہ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ کس وجہ سے وہ لشکر یزید سے بدتر ہیں؟ نمبر 1 مقصر ہیں، نمبر 2 لشکر یزید سے بدتر ہیں۔ میں ڈر گیا، پتہ نہیں کتنا الزام لگے گا، میں بڑا الزام لگے گا میرے اوپر ابھی۔ کہا ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا وہ ہمارے ائمہ معصومین کو خالق نہیں مانتا۔ یار سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ خالق کل شیء۔ کدھر لے کے جاؤ گے اس آیہ کریمہ کو؟ اللہ خالق کل شیء، جو مخلوق بھی ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات میں ایک ہستی اور ذات ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ اس کے علاوہ حتیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کا نور جو خدا کی پہلی مخلوق ہے، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کی نورانی خلقت میں بھی ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے جی، اور جو ظاہری جسمانی خلقت ہے، 17 ربیع الاول کو رسول خدا کی، 13 رجب کو امیر المومنین کی، دونوں قسم کی خلقتوں میں علی اور رسول کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو خلق کیا اور باقی ساری کائنات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری ان کے نواز، نہیں، اللہ خالق کل شیء۔ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ چھوٹی سی چونٹی جس کو کی کوئی قیمت کے لیے آپ کا قائل نہیں ہے، اس کو کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی جان بوجھ کے اگر وہ کاٹے تو مار دیتے ہیں اور کبھی بے خیالی میں مار دیتے ہیں۔ اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور محمد اور آل محمد کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، لا یخاف اللہ فی اللہ۔ حق کی بات جو آپ کو قرآن اور اہل بیت سے ملے اس کو بیان کرو، آپ کے سامعین کو خوشگوار گزرتا ہے خوشگوار گزرے، ناگوار گزرتا ہے ناگوار گزرے۔ اچھا جی، امر بالمعروف فرمایا، مرو بالمعروف، امر بالمعروف کرو، نیک کام کا حکم دو، ان کاموں کا حکم دو اپنے حلقہ احباب میں، اپنے زیر اثر افراد کے سامنے، وہ آپ کے اہل خانہ ہوں، وہ آپ کے شاگرد ہوں، دفتر میں آپ کے کلیگ ہوں، یا کاروبار میں آپ کے پارٹنر ہوں۔ مرو بالمعروف، سب کو اس کام کا حکم دو جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ اس میں واجبات بھی آتے ہیں اور مستحبات بھی آتے ہیں۔ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے، جو کام خدا کو ناپسندیدہ ہیں، ان سے، ان تمام لوگوں کو جو آپ کے زیر اثر ہیں۔ آپ خطیب ہیں، آپ کا مجمع آپ کے زیر اثر ہے۔ آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کی بیوی بچے آپ کے زیر اثر ہیں۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں جن میں بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ اسکول ٹیچر کو اپنے شاگردوں کی اصلاح اور ان کی ہدایت کا بڑا
موقع ملتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. دوسری جگہ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو ورنہ او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم فلا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر. لازمی طور پر نیک کام کا حکم دو، برائی سے روکو بصورت دیگر. اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اس نافرمانی کا انجام ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فریضے کو ترک کیا، جس کے مقابلے میں وہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں سمندر کے مقابلے میں وہ ذرہ کے برابر ہے، لعاب دھان کے ذرت کے برابر ہے، اس کے نتیجے میں اگر تم نے اس فریضے کو ترک کیا تو کیا نقصان ہوگا؟ معاشرے کے بدترین لوگوں کو خدا تم پر مسلط کرے گا. پھر تم میں اچھے مسجد امام صادق کے نماز جماعت کے صف اول میں بیٹھ کے دعا کرو گے، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، نہیں ہوگا. یہ ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں یہ ظالم جابر اور دھوکہ باز حکمران باری باری ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اور جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.